ایک بڑھیا نے ایک مجاور کو بلایا فاتحہ کے لیے. بڑھیا نے مجاور کو بلایا فاتحہ کے لیے. کھیر بڑی پیاری تھی. مجاور ساری کھیر کھا گئے, پلیٹ کو چاٹنے لگے. تو بڑھیا کو غصہ آیا, کہا کہ اب کیا کر رہے ہو میرے واسطے, تو کھیر چھوڑی نہیں, ساری کھیر کھا گئے. تو کہا کہ مدینہ صاف کر رہا ہوں. بڑھیا کو اور غصہ آیا, جس ہانڈی میں کھیر تیار کیا تھا لا کر کے سامنے رکھ دیا. کہا کہ یہ مکہ ہے, اس کو بھی صاف کر کے چلے جاؤ. منطق سے نکلنا چاہتے تھے, بڑھیا نے فلسفے سے پھنسا لیا. جب ہانڈی کی کھیر کو صاف کر گئے تو بڑھیا نے کہا کہ کتنا بے شرم آدمی ہے, ہانڈی کی کھیر کو بھی نہیں چھوڑا. تو بڑھیا نے ہانڈی کو پلٹ دیا. کہا جب مدینہ صاف کر ہی دیا, مکہ صاف کر ہی دیا, تو یہ حجر اسود ہے, اس کو بھی چاٹ کر کے چلے جاؤ. ملے جو دودھ میں چاول اسی کو کھیر کہتے ہیں. ملے جو دودھ میں چاول, ملے جو دودھ میں چاول اسی کو کھیر کہتے ہیں. جو ساری کھیر کھا جائے اسی کو پیر کہتے ہیں. جو ساری کھیر کھا جائے. ایک جگہ اتر دیناج پور میں جلسہ ہو رہا تھا. دو پیروں کا اجتماع تھا. پہلے پیر میں مولانا ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم تھے. یہ دبلے پتلے پیر تھے, سر پہ امامہ نہیں تھا, اور پیٹ کوٹھی نہیں, پیٹ انڈیا گیٹ نہیں. ان کا بیان ہو گیا, مولانا ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم چلے گئے. اب جعلی پیر کی باری آئی, جس کے سر پہ امامہ بڑا بھاری تھا, اور پیٹ کیا, یہ پیٹ کوٹھی معلوم ہو رہا تھا. غلام ربانی قاصر صاحب اس وقت حیات سے تھے, ان کو شعر پڑھنا تھا. تو انہوں نے ایک جوان کو تیار کیا, تم موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے وہاں رہو, میں جوتا چپل بھی چھوڑ کر کے موٹر سائیکل پر بیٹھوں گا. تھوڑی دیر میں ان کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, بعد میں سمجھ میں آئے گا, جب تک تو میں کشن گنج پاس کر جاؤں. تو قاصر صاحب نے شعر نہیں شراب کرنا شروع کیا. انہوں نے پہلا مصرع پڑھا, سر پہ حضرت کے امامہ تو بڑا بھاری ہے. سر پہ حضرت کے امامہ تو بڑا بھاری ہے. سر پہ حضرت کے امامہ تو بڑا بھاری ہے. ادھر سے سبحان اللہ, ادھر سے سبحان اللہ, ادھر سے سبحان اللہ, خوب داد مل رہی ہے. اس کے بعد اگلا مصرع کہا, پیٹ لگتا ہے کہ یہ کفر کی الماری ہے. پیٹ لگتا ہے کہ یہ کفر کی الماری ہے. کتاب الازکیہ کے حوالے سے میں شعر سناتا ہوں, اس کے بعد اصل مقصد پر میں آ رہا ہوں. میں آپ کو ہنسانے میں رہ جاؤں تو آپ کا وقت بھی ضائع ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. یہ میں اس لیے تاکہ آپ تیار ہو جائیں. بس آخری مصرع آ رہا کتاب الازکیہ کے حوالے سے. ہارون رشید کا دربار تھا, دو لڑکی آئی ہیں, ایک کالی ہے گوری ہے. دونوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہمیں نوکری دو. کالی نے کہا کہ مجھے نوکری دو, گوری نے کہا مجھے نوکری دو. بادشاہ سلامت نے کہا کہ میں ایک ہی کو نوکری دے سکتا ہوں, دونوں کو نوکری نہیں دے سکتا. تو جھٹ سے گوری نے کہا میں صورت والی ہوں, میں گوری ہوں, صورت والی ہوں, مجھے نوکری دے دو. تو کالی نے کہا کہ بادشاہ سلامت وہ صورت والی ہے, میں سیرت والی ہوں, مجھے دے دو. اب بادشاہ نے سوچا کہ ایک کو نوکری دوں گا, دوسرے کو نوکری نہیں دوں گا, دوسری کو تو یہ مایوس ہو جائے گی. تو کہا گوری سے تو ثابت کر دے کہ تو فضیلت رکھتی ہے کالی پر, تیرے پاس صورت ہے, اس کے پاس سیرت ہے, تو اس پر فضیلت رکھتی ہے, اگر اس کو ثابت کر دے گی تو میں تمہیں نوکری دے دوں گا. تو گوری نے کہا موتی سفید ہے, قیمت ہے اس کی لاکھوں, اور کوئلہ ہے کالا, پیسوں میں ڈھیر پالے. اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا, اور جو دوزخی ہوں گے منہ ان کے ہوں گے کالے. بادشاہ سلامت ایک طرف موتی ہے, موتی گورا ہوتا ہے, کوئلہ کالا ہوتا ہے, کوئلے پر موتی کو فضیلت ہے. ایک طرف جنت میں جانے والے لوگ ہیں, چہرہ گورا ہوگا, ایک طرف جہنم میں جانے والے لوگ ہوں گے, چہرہ کالا ہوگا. جہنمیوں پر جنتیوں کو فضیلت ہے, اسی طرح میں گوری ہوں, مجھے فضیلت ہے. اب جھٹ سے کالی نے کہا ہے مشک نافہ کالی, قیمت میں بیش غالی, روئی سفید ہے, پیسے
سو میں ڈھیر پالی، آنکھوں کی پتلی کالی ہے نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی۔ بادشاہ سلامت ایک طرف مشک ہے، دوسری طرف روئی ہے، روئی پر مشک کو فضیلت ہے، اور مشک کا رنگ کالا ہوتا ہے، گورا نہیں ہوتا۔ بادشاہ سلامت آنکھ میں دو حصے ہیں، ایک سفید والا حصہ ہے، ایک کالا والا حصہ ہے۔ روشنی کالے والے حصے میں ہوتی ہے، سفید والے حصے میں نہیں ہوتی۔ جیسے اس کو فضیلت ہے اسی طرح مجھے فضیلت ہے۔ اب وزیر سے بادشاہ نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ حضور عورتوں کا جھگڑا چل رہا ہے۔ تو گوری نے سوچا اگر میں خاموش رہوں گی مقدمہ ہار جاؤں گی، تو اس نے جھٹ سے کہا کاغذ سفید ہیں قرآن پاک والے۔ تو جھٹ سے کالی نے کہا اور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے۔ جھٹ سے گوری نے کہا رخ مصطفیٰ ہے روشن دانتوں میں ہے اجالا۔ جھٹ سے کالی نے کہا اور زلف ان کی کالی کملی کا رنگ کالا۔ اب وزیر نے بادشاہ سے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہا حضور پہلے تو جھگڑا چل رہا تھا، اب یہاں سے رگڑا چل رہا ہے، عورتوں کا رگڑا چل رہا ہے۔ تو گوری نے جھٹ سے کہا میلاد کا جو دن ہے روشن وہ بالیقین ہے۔ کالی نے کہا معراج کی جو شب ہے کالی ہے یا نہیں ہے؟ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کیا کرنا چاہیے؟ کہا بادشاہ سلامت تھوڑا صبر کیجئے، جھگڑا تو آپ ہی نے کھڑا کیا۔ یہاں سے جھگڑا ختم ہو گیا، رگڑا ختم ہو گیا، مشاعرہ چل رہا ہے۔ تو بڑے پیار سے گوری نے بادشاہ کو مخاطب کیا ہے، انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے، سورج سفید روشن تارے سفید سارے۔ بادشاہ سلامت سر کو اٹھائیے، سورج کو دیکھیے، ستارے کو دیکھیے، سورج بھی گورا ہوتا ہے، ستارے بھی گورے ہوتے ہیں، میں گوری ہوں، جیسے سورج کو فضیلت ہے اسی طرح مجھے فضیلت ہے۔ تو جھٹ سے کالی نے کہا انصاف کیجئے گا ہے آپ عقل والے، کالا غلاف کعبہ حضرت بلال کالے۔ اب بادشاہ نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ بادشاہ سلامت ان دونوں کو نوکری دے دیجئے ورنہ قیامت کی صبح تک مشاعرہ جاری رہے گا۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے۔ حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ بس آخری مصرع سنا رہا ہوں، اس کے بعد میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ تیار نہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ دیکھیے مکمل رونگ جا رہے ہیں، تیار نہیں ہے ہاتھ اٹھا دیا، مکمل رونگ جا رہے ہیں۔ ایک بار اور ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ تیار ہے، انشاءاللہ تیار ہے۔ ابھی 12 ربیع الاول کا جلوس نکلا، لوگوں نے کیک کاٹے، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا۔ میں اپنا احتجاج درج کرتا ہوں، یہ 2 مصرے پڑھتا ہوں۔ ایک کنکٹا شاعر شعر آیا پڑھنے کے لیے، مشاعرے کی مجلس تھی، مشاعرہ چل رہا تھا، ایک کنکٹا شاعر شعر پڑھنے کے لیے آیا۔ اس نے شعر پڑھا محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول۔ ادھر سے بھی نوٹ کی بارش ہو رہی ہے، ادھر سے بھی نوٹ کی بارش ہو رہی ہے۔ جب نوٹ کی بارش کو دیکھ رہا تو دوسرا مصرع نہیں پڑھ رہا ہے، اسی کو سکرر، چہار کرر، پنج کرر، شش کرر کر رہا ہے۔ سنتے سنتے بیچ کا ایک آدمی پک گیا، اس نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ شاعر صاحب آپ دوسرا مصرع بھول گئے ہیں، اب جا کر کے میں مصرے کا جوڑا لگا دوں۔ تو کنکٹے آدمی کو غصہ زیادہ آتا ہے، اس نے سوچا کہاں سے کباب میں ہڈی بن گیا، کتنی اچھی کمائی ہو رہی تھی، کمائی پر کمائی ہو رہی تھی، یہ کہاں سے کباب میں ہڈی بن گیا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ اس نے کہا میں اپنا مصرع تو بھول گیا ہوں، آپ ہی آ کر کے میرے مصرے کا جوڑا لگا دیجیے۔ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ شاعر نہیں ہوگا، وہ شاعر ہی نہیں تھا، شاعر کا باپ تھا۔ وہ بیچ سے نکل کر کے اسٹیج پر آ گیا، اس نے کہا کہ آپ کے کان کٹے ہوئے ہیں، میں آپ کے مصرے کا جوڑا لگاؤں گا لیکن آپ برا نہیں مانیں گے۔ اب اس میں برا ماننے کی بات کیا ہے؟
آپ میرے مصرے کا جوڑا لگائیں گے؟ یہ تعریف کی بات ہے کہ آپ پہلے اپنا مصرع پڑھیے، میں مصرے کا جوڑا لگاتا ہوں۔ محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول۔ اب اس نے آ کر کے جوڑا لگایا، کان کاٹے ہیں خدا نے ناک کاٹیں گے رسول، کان کاٹے ہیں خدا نے ناک کاٹیں گے رسول۔ میرا بڑا پیارا نمونہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ پہلا نمونہ، آپ اپنے دل سے اس احساس کو نکال دیجئے، یہ ملک ہمارا تھا اب نہیں ہے، آئندہ کیا ہوگا۔ اپنے دل میں یہ عقیدہ اور یقین داخل کیجئے، یہ ملک کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ ملک ہمارا رہے گا انشاءاللہ۔ چار اعتبار سے یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا۔ چار اعتبار سے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، چار اعتبار سے یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا۔ صرف مسلمان کا عقیدہ ہے کہ مسلمان پیدا ہوا ہے آدم اور حوا کی اولاد ہے، صرف مسلمان کا عقیدہ ہے۔ صرف مسلمان کا عقیدہ ہے کہ مسلمان کس کی اولاد ہے؟ آدم اور حوا کی اولاد ہے۔ ایک کتاب ہے اس کا نام ہے تفسیر ابن کثیر، ایک کتاب ہے اس کا نام ہے سبحۃ المرجان، ایک کتاب ہے اس کا نام بائبل ہے۔ تین کتابوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم کو ٹھکانہ دیا، پیدا کیا، اور جب دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو کہاں اتارا؟ وہ کوئی اور زمین نہیں تھی، یہ ہندوستان کی زمین تھی۔ آدم جنت سے اس ہندوستان میں آئے، ان کی اولاد ہم آدم سے آباد ہیں۔ یہ ملک کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک ہمارا ہے۔ مسلمانوں کا صرف عقیدہ ہے 1,24,000 پیغمبر آئے، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ مسلمان کا صرف عقیدہ ہے 2,24,000 پیغمبر آئے، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اور سارے پیغمبر کو کون سا دین اللہ نے عطا کیا؟ دین اسلام عطا کیا۔ آدم جو جنت سے دین لے کر کے آئے وہ کون سا دین تھا؟ دین اسلام تھا۔ مذہب کے اعتبار سے بھی کل بھی ہم ہندوستانی تھے، آج بھی ہندوستانی ہیں اور قیامت تک ہندوستانی رہیں گے۔ صرف مسلمانوں کا عقیدہ ہے منہا خلقناکم، صرف مسلمانوں کا عقیدہ ہے وفیہا نعیدکم، صرف مسلمانوں کا عقیدہ ہے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم مرتے ہیں تو اسی مٹی میں،